السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ کریٹیوٹی کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کی ایک نئی کہانی لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے اسکول۔ آج عبداللہ بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کے بیٹے حذیفہ کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ عبداللہ دن بھر رکشہ چلاتا اور جو کچھ کماتا اس کے گھر والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس سے زندگی گزارتے تھے۔ عبداللہ ان پڑھ تھا، اسے پڑھنا لکھنا بالکل بھی نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور علم کے ذریعے پوری دنیا میں دین زندہ کرے۔ عبداللہ نے سب سے پہلے مسجد کے امام صاحب جو عالم دین تھے مشورہ کیا کہ عبداللہ کی تعلیم و تربیت کس طرح شروع کی جائے۔ امام صاحب نے عبداللہ کو مشورہ دیا کہ سب سے پہلے حذیفہ کو کسی اچھے دینی ماحول والے اسکول میں داخلہ دلوا دو، پھر جو کچھ عرصے بعد جب حذیفہ بیٹا اچھی طرح پڑھنا لکھنا سیکھ لے تو کسی اچھے مدرسے میں حفظ قرآن کے لیے داخل کروا دیا جائے۔ عبداللہ کو امام صاحب کی باتیں بہت اچھی لگیں اور وہ امام صاحب کی اجازت لے کر گھر آیا اور حذیفہ کی والدہ کو امام صاحب کی کہی ہوئی ساری باتیں بتائیں۔ حذیفہ کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھی، وہ بھی ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئیں۔ عبداللہ گھر کے قریب موجود اسکول میں گیا اور حذیفہ کا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ آج حذیفہ کا اسکول جانے کا پہلا دن تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ عبداللہ کے گھر میں عید آ گئی ہے۔ سب گھر والے خوش تھے کہ آج حذیفہ اسکول جائے گا۔ حذیفہ کو نئی وردی یعنی یونیفارم پہنایا گیا۔ امی نے جلدی سے لنچ باکس میں حذیفہ کا پسندیدہ کھانا رکھ دیا اور حذیفہ کو پیار سے سمجھایا، دیکھو بیٹے، جب کھانے کا وقفہ ہو تو ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلانا۔ حذیفہ میاں اپنے ابا جان کے رکشے میں بیٹھ کے اسکول پہنچے، لیکن یہ کیا؟ جیسے ہی عبداللہ حذیفہ کو چھوڑ کر واپس آنے لگے، حذیفہ نے رونا شروع کر دیا اور اس قدر زور سے رویا کہ عبداللہ کو اسے گھر واپس لانا پڑا۔ گھر آ کے عبداللہ نے حذیفہ کو بہت سمجھایا اور علم حاصل کرنے کے فضائل سنائے، لیکن حذیفہ میاں نہ مانے اور اسکول جانے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ اب تو عبداللہ بہت پریشان ہوا اور حذیفہ کی والدہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے عبداللہ کو سمجھایا کہ بچہ ہے، کچھ دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ عبداللہ نے ایسا ہی کیا، وہ ہر روز فرض نماز کے بعد حذیفہ کے لیے دعا کرتا۔ حذیفہ میاں اپنی مستی میں مگن تھے، وہ دن کو باہر نکلتے، دوستوں میں کھیلتے اور شام کو گھر آ کر کھانا کھا کر سو جاتے۔ ایک دن حذیفہ اپنی عادت کے مطابق شام کو کھیل کے میدان میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کا کوئی بھی دوست کھیلنے نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور کچھ دیر دوستوں کا انتظار کرنے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر گیا۔ اب حذیفہ نے گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد حذیفہ کے گھر پر دستک ہوئی۔ حذیفہ نے دروازہ کھولا تو اس کے سارے دوست کھڑے ہوئے تھے، وہ حذیفہ کو کھیلنے کے لیے بلانے آئے تھے۔ حذیفہ نے ان سے پورا ہفتہ غائب رہنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں امتحانات ہو رہے تھے، اس لیے ہم پڑھائی کر رہے تھے۔ اب الحمدللہ ہمارے امتحانات ختم ہو گئے ہیں تو ہم تمہیں کھیلنے کے لیے بلانے آئے ہیں۔ حذیفہ ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے امتحان کا لفظ پہلی مرتبہ سنا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ امتحان کیا ہوتا ہے۔ دوستوں کے سامنے تو اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ان کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ لیکن جب کھیل کر گھر واپس آیا تو رات کو اس نے عبداللہ سے پوچھا، ابو جان، یہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ نے کہا، بیٹا، جو بچے سارا سال پڑھائی کرتے ہیں اور سال گزرنے کے بعد اس پڑھائی کے متعلق ان سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے نے اپنا سبق اچھی طرح یاد کیا ہے۔ سب سے اچھی طرح یاد کرنے والے بچے کو اچھے اچھے تحفے دیے جاتے ہیں اور گھر والے بھی خوش ہو کے انعامات دیتے ہیں۔ تحفوں اور انعامات کا سن کر حذیفہ کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے اپنے ابو سے کہا، ابو کیا مجھے بھی انعامات مل سکتے ہیں؟ عبداللہ نے کہا، ہاں کیوں نہیں، اگر تم اسکول جاؤ گے، دل لگا کر پڑھو گے تو تمہیں بھی انعامات ملیں گے اور تمہارے امی ابو بھی خوش ہوں گے، اور جب کسی کے بچے کے امی ابو اس سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور ہر کام میں ان کی مدد کرتا ہے۔ اب حذیفہ کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے اپنے امی ابو کا دل دکھایا اور ان کی بات نہ مانی۔ اس نے اپنے امی ابو سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ ان کی بات مانے گا اور کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ دوستو، امی ابو ہمیشہ ہماری اچھائی کا سوچتے ہیں اور یہی ان کی چاہت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس کہانی سے جو ہمیں سبق حاصل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لہٰذا علم حاصل کرنے کے کسی بھی موقع کو خالی نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ کتنے ہی ایسے بچے ہیں جن کو یہ مواقع حاصل نہیں ہیں۔
اگر اللہ نے آپ کو اسکول جانے کا موقع دیا ہے تو اس کو پوری طریقے سے آپ علم حاصل کریں اور اپنا اور اپنے خاندان کا نام روشن کریں۔ جزاک اللہ۔ جی بچوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے بہترین میسج بھی ملا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو کمنٹس میں لکھ کر ہمیں بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔